بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تمہارا پردہ کھول دیا، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑے بہتان سے مراد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ پر تہمت لگانا ہے۔ 5 ہجری غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں ہار آپ کا ٹوٹ گیا اور اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ جب تمام ازواج مطہرات کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو امی عائشہ کا نام نکلا اور نبی پاک نے آپ کو اجازت دی۔ تمام مدینے کے قریب ہی قافلہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا۔ آپ جب قافلے میں تیار ہوئیں تو آپ نے اپنی بہن سے ایک ہار ادھار لے لیا جو کہ وہاں اچانک سے آپ سے کھو گیا، اور آپ اس کو تلاش کرنے لگیں، جس کی وجہ سے جو دوسرا قافلہ تھا وہ چل پڑا۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے ایک پالکی جس طرح ہوتی ہے نا، اس طرح تیار کی جاتی تھی ڈولی، اور عورت اس میں بیٹھ جاتی تھی اور اس کو اٹھا کر چند لوگ اونٹ پر سوار کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید امی عائشہ اس میں بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے اٹھایا اور اس کو اونٹ پر رکھ دیا۔ ادھر قافلے نے کوچ کیا، خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلے کے پیچھے پڑی گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ امی عائشہ نے سمجھا کہ شاید مجھے کوئی تلاش کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ دیکھیں گے کہ میں موجود نہیں ہوں تو میری تلاش میں وہ آئیں گے۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب قافلہ جاتا تھا تو بعد میں ایک شخص جو ہوتا تھا وہ قافلے میں اگر کوئی چیز پیچھے گر جاتی تھی اس کے اٹھانے کے لیے، تاکہ جس کی گری ہے اسے لوٹا دی جائے، تو اس کام کے لیے حضرت صفوان جو تھے وہ اس پر فائز کیے گئے۔ جب وہ آئے انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، آپ کو اس پر سوار کیا اور سوار ہو کر لشکر میں پہنچی۔ منافقین سیاہ باطن نے اوبام فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں گستاخی کی، بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی وہی کلمے نکلے۔ بیجا سرزد ہوئے اور ام المؤمنین بیمار ہو گئیں۔ بہت سارے مسلمان بھی جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے بہتان لگانے میں۔ اس سے ثابت کیا ہوا ہے کہ جو بہتان ہیں وہ نبیوں کی ازواج مطہرات پر بھی لگائے گئے، جس طرح حضرت مریم پر بھی بہتان لگا تھا۔ تو بہت سے لوگ اب بھی بہتان لگاتے ہیں، یہود و نصارہ اب بھی بہتان لگاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے کہ بعض اوقات پاکیزہ عورتوں پر بہتان لگائے جاتے ہیں، اور 1 ماہ تک بیمار رہی۔ اس زمانے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا بک رہے ہیں۔ ایک روز مستح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین کی طہارت میں یہ آیتیں اتری اور آپ کا شرف مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین کی طہارت میں یہ آیتیں اتری اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں آپ کا ذکر آیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک بولے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ آپ سنتے تھے کہ امی عائشہ پر بہتان لگ رہا ہے، صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ حکم دیجئے، آپ کا کیا حکم ہے؟
تو آپ نے خاموشی اختیار کی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے، نبی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ اس دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے اہل کی پاکیزگی و خوبی بالیقین معلوم ہے، تو جس شخص نے اس کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کوئی معذرت پیش کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، منافقین بالیقین جھوٹے ہیں، ام المؤمنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا، وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے بھی اسی طرح آپ کی طہارت کی گواہی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ آئے۔ تو جو پروردگار آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل خانہ کو محفوظ نہ رکھے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار نے آپ کے نالین کو اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار آپ کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو بھی گوارا نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اہل خانہ کی آلودگی کو گوارا کرے؟ اسی طرح بہت سے صحابہ اور صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ یہ آیت نازل ہونے سے قبل ہی حضرت ام المؤمنین کی طرف سے قلوب مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کا عزم، ان کا شرف اور زیادہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، اتنا آقا صدیق میں پیار ہے، اتنا آقا صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔